ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام اسد ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 4 بہنیں پہلے تھیں، لیکن جیسا کہ اس معاشرے کا رواج ہے، میری ماں کو بہت زیادہ طعنے سننے پڑتے تھے۔ میری دادی نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا کہ ہماری آگے نسل نہیں چلے گی، ہمارے گھر کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میرے ماں باپ بہت زیادہ اس بات کے لیے پریشان تھے، کیونکہ میرے ابو بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسی وجہ سے سب پریشان تھے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی کہ جہاں پر منت مرادیں نہ مانی گئی ہوں، کہیں دعا نہ کی گئی ہو۔ جہاں کہیں ڈاکٹر کا پتہ چلتا وہاں جاتے، لیکن فی الحال ایسا کچھ بھی قسمت میں نہ تھا۔ کبھی کبھی تو اتنے پریشان ہوتے تھے کہ 4 بیٹیاں بوجھ لگنے لگ جاتی تھیں، حالانکہ امی ابو ان سے پیار کرتے تھے۔ آخر ایک دن پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہوئی اور میری ماں کو یہ خوشخبری ملی، اور میں پیدا ہوا۔ ہمارے خاندان کو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ جہاں دادا دادی صدقے واری جاتے، وہاں پر میرے ماں باپ خوشی سے نہال ہوئے پڑے تھے۔ بہنوں میں الگ لڑائی ہوتی کہ پہلے میں اٹھاؤں گی۔ قسمت کے عجیب کھیل ہوتے ہیں۔ جب کبھی ایک خوشی اتنے انتظار کے بعد ملتی ہے تو کچھ ہی دنوں میں کوئی نہ کوئی دکھ سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت سر پر پڑ جاتی ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا، جہاں میرے والدین میرے آنے کی خوشیاں منا رہے تھے اور بہت چاؤ سے لاڈ پیار سے میرا نام اسد رکھا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے دادا کی وفات ہو گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگی کی روٹین میں واپس آ گئے۔ ہم بچوں میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ بھی نہ تھا، سمجھے یوں کہ اوپر تلے کے بچے تھے، سوائے میرے۔ میں چھوٹی بہن سے کچھ زیادہ چھوٹا تھا۔ میری پہلی سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ تمام رشتہ داروں کو بھی بلایا گیا، حالانکہ ہم کوئی بہت امیر کبیر خاندان کے نہ تھے۔ ہاں، یہ کہ متوسط طبقے سے اچھا کھاتے پیتا گھرانہ تھا۔ اسی طرح دن بڑھتے جا رہے تھے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ میرے والدین نے مجھے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ دادا دادی الگ جان چھڑکتے تھے، بہنیں صدقے واری جاتی تھیں، ہر کوئی میرے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ گھر والے تو فدا تھے ہی، اگر باہر جائیں تو لوگ بھی مجھے ضرور پیار کیا کرتے تھے۔ اس چیز نے بچپن سے ہی میرے اندر خود پسندی بھی پیدا کر دی تھی، اور مجھے خود بھی اچھی طرح احساس تھا کہ سب میرے نخرے اور لاڈ اٹھاتے ہیں، اور میں جب چاہوں اپنی کوئی بھی بات منوا سکتا ہوں، اپنی کوئی بھی خواہش پوری کروا لیتا۔ اس وقت تو ایسا تھا کہ ماں باپ کے لیے میری خواہشیں پوری کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا، کیونکہ آخر بچوں کی خواہشیں ہوتی ہی کتنی بڑی ہیں۔ میری بڑی 3 بہنیں ہیں تو پہلے ہی اسکول جا رہی تھیں۔ اب جب میرا اسکول جانے کا وقت آیا تو سب سے چھوٹی بہن اور مجھے ہمیں ایک ہی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ یہاں بہت مزے کی نوک جھونک ہوتی تھی۔ ماں مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں تو ابو جی مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے، جبکہ دادی مجھے فوج میں بھیجنا چاہتی تھیں۔ ہر عید پر میرے لیے یہی 3 گیٹ اپ تیار کیے جاتے تھے۔ میں کبھی فوجی بنتا تھا، میں کبھی ڈاکٹر بن کے ماں باپ کا دل بہلاتا تھا، اور کبھی میں انجینئر بن کے باپ کو دکھاتا تھا۔ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ میں خود کیا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ روز روز کے نئے گیٹ اپ کرنے سے خوش ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میرا فطری دھیان جوڑ توڑ میں ہے۔ مجھے کوئی کھلونا بھی ملتا تھا تو میں اس کو کھول کر بیٹھ جاتا تھا، اپنی خوشیوں میں مگن ہوتا، مستقبل کے نئے نئے منصوبے بنا رہا ہوتا، اور قسمت دور کھڑی مسکرا رہی ہوتی۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا آنے والا دن اس کے لیے کیا لے کر آئے گا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب میرا 5ویں جماعت کا نتیجہ بہت ہی اچھا آیا، اور ابو تو اس دن ایسے خوش تھے کہ جیسے میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لے لی ہو۔ رات ہم سب بہت خوش و خرم تھے، اور ہر ایک نے مجھے تحفے دیے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ میں سارے محلے میں مٹھائی بانٹوں گا، لیکن جب ہم صبح سو کر اٹھے تو ہمارے سر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی کہ سوتے میں ہی میرے ابو کا ہارٹ فیل ہو گیا، اور وہ ہمیں چھوڑ کر وہاں چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میری ماں کو اس بات سے سختہ ہو چکا تھا۔ میری دادی بھی پچھاڑ کھا کھا کے گرتی تھی۔ ہائے بیٹا، جانے کے دن تو میرے تھے، تم کیوں چلے گئے؟ بہن الگ صدمے سے بے ہوش ہوئی جاتی تھی۔
میں خالی خالی نظروں سے ابو کو کفن میں لپٹا دیکھتا رہا۔ کب جنازہ اٹھا، کب لوگ دفنا کر آ گئے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آخر ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد ہم دوبارہ واپس جیسے تیسے زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اب میری ماں کا سارا دھیان میری طرف تھا۔ وہ میرے لیے بہت حساس ہو گئیں۔ بیٹیوں کی طرف سے انہوں نے لاپرواہی برتنی شروع کر دی، لیکن میری بہنیں بھی بہت سمجھدار تھیں۔ وہ یہ سب سمجھتی تھیں اور وہ خود بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ سب کی سب میری مائیں بن گئیں۔ اب ہر ایک کی خوشی کا مرکز میں ہی تھا۔ احساس تو تھا کہ ہمارے گھر کے اوپر کون سی قیامت کس حد تک گزر گئی ہے، لیکن جو سب نے مجھے ناز نخرے اٹھوانے کی عادت ڈالی تھی، میں اس پر اتنا قابو نہ پا سکا۔ میں ابھی وہی چاہتا تھا کہ سب میری اسی طرح فرمائشیں پوری کریں۔ حالانکہ میری فرمائشیں پہلے سے کم ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی کسی وقت بہت زیادہ میرے اندر یہی خواہش ابھرتی تھی۔ زندگی کی گاڑی، گھر کے اخراجات، ہماری تعلیم کے اخراجات کس طرح ماں پورا کرتی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابا نے کچھ رقم محفوظ کر رکھی تھی۔ رقم کو اماں نے ایک کاروبار میں لگا کے ایک مستقل آمدن کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر پر ایک چھوٹی موٹی ضرورت کی اشیاء کی دکان بنا لی تھی، جو کہ وقت کے ساتھ اب وسیع ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک کر لیا۔ امی نے میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی اکٹھی کر دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ سب خیر خیریت سے انجام پا گیا۔ میری بہنیں اپنے گھر میں خوش تھیں۔ دادی کا تو یوں لگا جیسے انہیں ان بہنوں کی رخصتی کا ہی انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوئیں، دادی بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ ہمیشہ ہمارے لیے اس گھر کے سربراہ کا کردار ادا کیا تھا، اور میری ماں کا ہر معاملے میں بہت ساتھ دیا۔ جو بھی تانے اور سختی تھی وہ میرے پیدا ہونے پر ختم ہو چکی تھی۔ ان کی وفات پر میری ماں کہہ رہی تھی کہ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں بالکل۔ اب مجھے بھی کچھ ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اب گھر میں ہم افراد کم ہوتے جا رہے تھے۔ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے کالج میں فائنانس، کامرس جیسے مضامین کا انتخاب کیا، اور میں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا خرچ چلانے کے لیے ٹیوشن بھی لینی شروع کر دی۔ دیکھتے دیکھتے زندگی ایک بار پھر معمول پر آنے لگ گئی۔ یہ سب صدمے اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے میری ماں ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی مریض بن چکی تھی۔ اب وہ چاہتی تھیں کہ باقی دو بہنوں کی ذمہ داری سے بھی جلد از جلد سبکدوش ہو سکیں۔ ماں اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہونے لگی تھی کہ دونوں بہنوں کا رشتہ اچھے گھرانوں میں طے ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ ماں کی ذمہ داریاں سمجھنے کی کوشش کرتا یا ان کا گھر میں مزید ہاتھ بٹاتا، مجھے آوارہ گردی کی لت لگ گئی۔ میں دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کو جانے لگا۔ خوبصورت تو تھا ہی میں، کچھ دوستوں کے ساتھ جم جوائن کرنے کی وجہ سے میرے اچھے مسل وغیرہ بن گئے تھے، تو سب مجھے بہت ہینڈسم اور ماڈل کہنے لگے۔ اس بات نے میرے دماغ میں یہ فطور بھر دیا کہ اگر میں ماڈل بن جاؤں تو میں راتوں رات ہی بہت زیادہ کما سکتا ہوں۔ لیکن میں بھول گیا تھا کہ اس شعبے میں یہ کمائی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ کوئی ہوتا ہے جس کا ستارہ چمکتا ہے اور وہ سٹار بن جاتا ہے، لیکن میں تو خود کو شاہ رخ خان اور سلمان خان کی جگہ دیکھنے لگا تھا۔ اسی چکر میں 4 دن گھر بھی نہ آتا اور میری امی پریشان رہتی۔ زیادہ محنت اور کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک مجھے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ملا تھا۔ چھوٹے ضرور مل گئے تھے، اور میں اس سے ہواؤں میں سوار ہو گیا تھا، اپنے آپ کو کوئی سپر ماڈل سمجھ رہا تھا۔ اسی طرح جب ایک دفعہ میں 1 ہفتے کے لیے گھر واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس بات سے میری امی کی شوگر بہت ہائی ہو گئی تھی۔ ان کو 2-3 دن اسپتال میں گزارنے پڑے۔ اب میری بہنیں بھی مجھ سے خفا ہوئیں کہ آپ نے کیریئر کی طرف دھیان دو، کچھ سمجھداری سے کام لو، اس شوبز کی دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ ماں کی طبیعت اس قدر خراب دیکھ کر میرے بھی دل کو کچھ ہوا، اور میں نے سچے دل سے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے گھر کی طرف مکمل توجہ دوں گا، اور میں نے واقعی ہر چیز کو چھوڑ کر اپنی امی کو، اپنے گھر کو توجہ دینی شروع کر دی، اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کو اور ٹیوشنز کو وقت دینا شروع کر دیا۔ جہاں باقی باتیں کچھ ٹھیک ہونے لگیں، لیکن میری چھوٹی بہن کا رویہ بہت عجیب و غریب ہو گیا۔ وہ بات بات پر ہم سے لڑنے لگی۔ شاید رشتہ ٹوٹنے کا اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔
और अब अम्मी भी अपनी बीमारी से परेशान होकर उसकी बजाय मेरी शादी के हवाले से बातें करने लग गईं कि मैं अपने बेटे के सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाएं। मैंने अम्मी को बहुत तसल्ली दी और समझाया कि अभी तो मेरे पास कोई ऐसी नौकरी भी नहीं। अब इस सूरत हाल की वजह से जिस बहन का रिश्ता तय था उसकी शादी भी लेट हो रही थी। अम्मी का तो ये हाल था कि वो इतनी खौफजदा थीं कि वो अब दोनों बहनों से पहले मेरी शादी करना चाहती थीं। अब मेरे रिश्ते के लिए भी भागदौड़ शुरू कर दी। जहाँ कहीं किसी लड़की की सुनगुन मिलती, मेरी अम्मी और बहनें उनके घर चली जाती। शुरू में तो छोटी बहन भी शौक से साथ गई, लेकिन उसके बाद उसका रवैया बहुत चिड़चिड़ा होता गया, यहाँ तक कि अब वो मुझसे भी लड़ाई करने लगी थी। एक दिन यूं ही लड़ते लड़ते मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ दे मारा और साथ कहा कि तुम जेलिस हो रही हो, जो मेरी शादी की बात हो रही है। मुझे एहसास है कि मैंने ये गलत जुमला बोला, लेकिन मैं गुस्से में था और वही हुआ कि मेरी इस बात का बहन को बहुत सदमा लगा। उसने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बड़ी बहन ने यूं बेसुध पड़े देखा तो शोर मचा दिया। मैंने भाग कर देखा, जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई। अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त इमदाद से उसकी जान बच गई। बाद में मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, क्योंकि जो भी था वो मेरी प्यारी बहन और मैं गुस्से में बोल रहा था। मैं कौन सा सचमुच उसे जेलिस समझ रहा था। इस बात ने अम्मी को मज़ीद तोड़ कर रख दिया। यहाँ मेरी बड़ी बहन ने बहुत समझदारी का सबूत दिया। उसने ना सिर्फ अम्मी को बल्कि हम दोनों को भी समझाया कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब अपनी ज़िंदगी में अपना एक मकसद बनाएं। और फिर हमने अपनी बड़ी बहन से वादा किया कि हम ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। हम सब के जहनों से बोझ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। अब मेरी फाइनेंस की डिग्री भी मुकम्मल हो चुकी थी और मैं नौकरी के लिए जगह जगह अपनी CV जमा करवाता फिर रहा था। आखिर मेरी माँ के दुआओं से एक दिन अल्लाह ने करम किया और मुझे बैंक में अच्छी जॉब मिल गई। अब तो मानो जैसे किस्मत के दरवाजे ही खुल गए हों। एक तरफ अच्छी जॉब मिली और साथ ही छोटी बहन के लिए भी एक अच्छा रिश्ता मिल गया। अम्मी की कोशिश थी कि मेरा भी साथ ही कर दिया जाए, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि अब जो हो रहा है उसे होने दें। हमने दोनों बहनों की शादी अच्छे तरीके से कर दी। उनके जाने के बाद हमें सही तरह एहसास हुआ कि घर खाली हो गया है। अब सिर्फ हम माँ बेटा थे। शादीशुदा बहन ने भी बारी बारी आ जाया करती थी मिलने के लिए, लेकिन जाहिर है वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी और कभी हम सबको इकट्ठे भी दावत देकर बुला लेते थे। उनके बच्चों से रौनक लग जाती थी। अम्मी भी उनको अपने घर में खुश देखकर सुकून महसूस करती थी। घर तो शुरू से ही अपना था। अब घर में खोली गई दुकान भी हमने बाहर मार्केट में शिफ्ट कर ली थी। उसके लिए भी बाकायदा मुलाजिम रख लिया था और घर में भी मुलाजमा थी। जिंदगी की गाड़ी अच्छी चल रही थी। मैं कभी कभी सोचता था कि आज अब्बू होते तो वो ये हालात देखकर कैसा महसूस करते, लेकिन क्या मालूम अब्बू होते तो हालात कैसे होते। अम्मी चाहती थी कि मैं जॉब छोड़कर दुकान को वक्त दूं और उसे सुपर स्टोर में बदल दूं। मैं उनके इस इरादे से मुत्तफिक था, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी जॉब नहीं छोड़ना चाह रहा था, या यूं समझ लें कि दुकान पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाह रहा था। लेकिन आखिर में मेरा मुस्तकबिल उसी के साथ ही जुड़ा था, क्योंकि अपना कारोबार तो अपना ही होता है। मैं कुछ वक्त के बाद उसे सुपर स्टोर में बदलने की मनसूबाबंदी ज़रूर कर रहा था। अभी मैंने किसी को नहीं बताया था कि बहनों की शादी में छोटी बहन के ससुराल में एक लड़की मेरे दिल को भा गई थी। शादी के फंक्शंस में ही उसका नाम मालूम कर चुका था। जैसी प्यारी सूरत थी वैसा ही प्यारा नाम, नरमीन। जहाँ मैं बाकी लड़कियों की आंख का तारा बना हुआ था, वहाँ नरमीन ने मुझे दूसरी नज़र में देखा भी नहीं। अब यह चीज़ भी मुझे चुभ रही थी। खुद परस्त जो था, शायद यही वजह थी कि जो उसमें कशिश भी ज़्यादा महसूस हुई। मैं चाह रहा था कि पहले उनके बारे में सब मालूमात ले ली जाएं, और उससे भी ज़्यादा किसी तरीके से अगर मैं लड़की से खुद पहले बात कर लूं, ताकि उसकी रजामंदी पता चल जाए, तभी मैं अपनी अम्मी से बात करूं। ये ना हो कि इनकार हो जाए, जो मुझे बेइज्जती महसूस हो रहा था। उसी चक्कर में मैंने बहन के घर ज़्यादा आना जाना भी शुरू कर दिया। जल्द ही मुझे उस लड़की का पता चल गया कि वो मेरे बहनोई के रिश्ते में भांजी लगती है। अब मैंने किसी न किसी तरह बहनोई के साथ फ्रैंकनेस बढ़ाकर उसके फ़ोन से किसी तरह उस लड़की का नंबर ले लिया, लेकिन उस लड़की से बात करने की मेरी हसरत ही रही।
میں جب بھی ان کے گھر فون کرتا اس لڑکی نے کبھی فون نہیں اٹھایا تھا۔ آخر 6 مہینے کی کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد میں نے اپنی بہن کو ساری بات بتائی تو وہ ناراض ہونے لگی کہ تم مجھے پہلے بتاتے۔ بہن نے یہ رشتہ امی کے سامنے رکھا۔ امی نے کیا کہنا تھا؟ وہ تو پہلے ہی میری شادی کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ امی اور بہن خوشی خوشی میرا رشتہ لے کر گئے، لیکن میرے بہنوئی اور اس کی امی یعنی میری بہن کی ساس کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور لڑکی والوں نے بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ جہاں سے ہم لڑکی لے کر آئے ہیں وہاں اپنی بیٹی دیں۔ وہ اسے وٹا سٹا سمجھ رہے تھے۔ میں نے خود بہنوئی سے اس مسئلے پر بات کی اور بہن نے اپنی ساس اور شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں، ہم ایسی چیزوں کو نہیں مانتے۔ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو پھر ہماری تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں معاشرے سے ان فرزودہ رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ کو ہم سے جو گارنٹی چاہیے ہم دیتے ہیں۔ خیر، بہت کوششوں کے بعد وہ لوگ مان گئے اور یہ رشتہ طے ہو گیا۔ میری ماں نے میری شادی پر اپنے سارے ارمان نکالے۔ میری بہنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میں شادی کی رات بہت خوش تھا کہ میں اپنی دلہن کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح تم کو دیکھا اور پسند کیا، اور اس سے پوچھوں گا کہ کیا وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیونکہ رشتہ طے ہونے کے بعد بھی میری اس سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ کمرے میں آ کر جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، مجھے لگا کوئی آسمان سے پری اتر آئی ہے۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی اور میرے دل میں اتری جا رہی تھی۔ وہ اپنے نام نرمین کی طرح کومل کومل تھی۔ میں نے جو کچھ کہنے کا سوچا ہوا تھا میں وہ کہہ ہی نہیں سکا۔ بس میں یہ بتانے لگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی بہت شرمائی لجائی سی بیٹھی تھی۔ اس نے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ میں اپنی ہی دھن میں اس سے اظہار خیال کرتا رہا اور اپنا پروگرام بتاتا رہا کہ ہم ہنی مون کے لیے یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اور وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں یہی سمجھا کہ فطری شرم و حیا سے ایسا ہے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ہم ہنی مون پر چلے گئے، جیسا کہ میں نے سوچا ہوا تھا۔ میں نے 1 مہینے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، لیکن ہم 10ویں دن ہی واپس آ گئے۔ مجھے اس وقت بھی یہ کیفیت سمجھ نہیں آئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے ہم زبردستی پھر رہے ہوں۔ پھر میری نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر والوں کی یاد بھی بہت ستانے لگی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر ہم واپس آ گئے۔ شروع کے چند مہینے تو میں اسے فطری شرم ہی سمجھتا رہا اور سوچتا رہا، کیونکہ وقت کے ساتھ وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ جتنا وہ پہلے بات کرتی تھی اب وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ خوش نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے لہجے میں بیزاری اور منہ بنا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اب وہ کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ جوں جوں رات قریب آتی مجھے یوں لگتا جیسے وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ ازدواجی تعلقات میں بھی مجھے اس کی دلچسپی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے یوں لگتا جیسے میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی اور ظلم کر رہا ہوں۔ اتنی شوق محبت اور خوشی سے کی گئی شادی میں یہ سب رویہ اب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ باقی میری ماں بہنوں کے ساتھ وہ صحیح تھی، گھر کے کام کاج میں بھی دلچسپی لیتی تھی، لیکن کبھی کبھی بہت شدید بیزاری اس پر طاری ہو جاتی۔ میں نے 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے چپ سادلی گویا قوت گویائی ہی نہ ہو۔ میں اس تمام سچویشن سے بہت جھنجھلا گیا تھا۔ اب 7-8 مہینے گزر جانے کے بعد میں نے اپنے دوست سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ ساری صورتحال اپنے دوست کو بتائی تو اس کا پہلا خیال یہی تھا کہ ہو سکتا ہے بھابھی تمہارے ساتھ خوش نہ ہو، اس شادی میں اس کی مرضی شامل نہ ہو، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، ورنہ تمہارے ساتھ بات نہ کرنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں اور نہ ہی تمہاری طرف سے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھونکچا رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یا خدا یہ کیا ہوا۔ میں کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں غصے میں آ کر کوئی قدم اٹھاتا میرے ہی دوست نے مجھے سمجھایا کہ اس سارے معاملے کو ذرا تحمل کے ساتھ دیکھو۔ میں نے آہستہ آہستہ سب چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ میری بیوی فون کس طرح استعمال کر رہی ہے، اس کا والدین کے گھر آنے جانے کا کیا حساب ہے، اگر وہ میکے جاتی ہے تب وہاں اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، کیا وہ وہاں جا کر فون استعمال کرتی ہے۔
شادی کے بعد سے تو میں نے اس کو الگ موبائل لے کر دیا تھا۔ میں نے اسے پورا موقع دیا، ڈھیل دی تاکہ اس کے ثبوت کو ساتھ پکڑ سکوں۔ اس ساری صورتحال کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ میں نے ایک کام کا بہانہ کر کے کئی راتیں بھی باہر رہا، لیکن اس نے مجھ سے کچھ شکوہ نہیں کیا۔ یہ ایک چیز میری مردانہ انا پر مزید ضرب لگا رہی تھی۔ میں جو شروع سے ہی ناز نخرے اٹھوانے کا عادی تھا، خود کو کسی سپر ہیرو سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ یہ ساری صورتحال میری برداشت سے باہر تھی۔ میرے اس رویے کو میری امی اور بہن نے بھی محسوس کر چکی تھیں، لیکن ظاہر ہے اب میں انہیں کیا بتاتا۔ لیکن لگ رہا تھا کہ شاید کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ اب میں نے وقت بے وقت گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ایک دن میں اچھا بھلا دوپہر کو گھر آ گیا۔ دیکھا تو میری بیوی اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے۔ میں چوکنا ہو گیا۔ پہلے میں نے دروازے سے ہی سن گن لینے کی کوشش کی۔ بیگم کی دبی دبی آوازیں تو آ رہی تھیں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں پچھلی گیلری میں گیا تاکہ کھڑکی سے کچھ دیکھ سکوں۔ ابھی کھڑکی کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میرے قدم جم گئے۔ مجھے حیرانی کا جھٹکا لگا کہ مجھے اپنی بیوی کی ہنسی کی آواز سنائی دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی بات سن کر ہنسی ہے۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جس مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے میں اتنی دیر سے ترس رہا تھا، جس لہجے کو سننے کے لیے میں اس کی منتیں کر رہا تھا، میں اس سے محروم تھا۔ تو یہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے جو یہ ہنس رہی ہے؟ میں نے کھڑکی پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو کھل گئی، لیکن میں نے احتیاط رکھی کہ بس اتنا کھلے کہ صرف میں اندر جھانک سکوں، اسے پتہ نہ چلے کہ کھڑکی کھلی ہے۔ جو ہی اندر کا منظر پر میری نظر پڑی، ایک اور جھٹکا میرا منتظر تھا۔ میرا سر گھوم کر رہ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ حقیقت ہے۔ میری بیوی نرمین، جو اپنے نام کی طرح ہی نرم و نازک اور پیاری تھی، وہ جب بولتی تھی تو پھوار برستی تھی، اور جو میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی اب ہنس رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور آنکھیں تو بہت ہی حیرت ناک منظر دکھا رہی تھی۔ نرمین میری شرٹ کو اپنے گلے سے لپٹائے میری ہی تصویر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے میری شرٹ کو یوں بھینچ لیا جیسے زور سے گلے لگایا ہو۔ پہلے میں ایک دم اندر جانے لگا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں رک گیا۔ میں عجیب کشمکش میں تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ میری تصویر کے ساتھ تو باتیں کرتی ہو، ہنستی ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں؟ مجھے کس بات کی سزا ہے؟ ایک لمحے میں میرے اندر اتنا غصہ ابلا، دوسرے لمحے میں میں نڈھال سا ہو جاتا۔ میں جیسے چپ چاپ گھر آیا تھا ویسے ہی چپ چاپ چلا گیا۔ راتوں تک یوں ہی آوارہ سڑکوں پر پھرتا رہا۔ پھر اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا جس کے ساتھ پہلے مشورہ کیا تھا، اور اب کی صورتحال اسے بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ ہم نے بہت سوچا اس معاملے پر، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ 2-3 دن مزید اسی ٹینشن میں گزر گئے۔ آفس میں بیٹھے ایک کلیگ کی بات سنی تو فوراً خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ایک راہ دکھا دی تھی۔ میں نے اسی دن ہی ایک ڈاکٹر کا وقت لیا اور اسے تمام کیس ڈسکس کیا، کیونکہ میرا خیال نہیں تھا کہ میری بیوی خود سے یہ تمام صورتحال ڈاکٹر کو بتائے گی۔ ڈاکٹر نے میری بات سمجھ لی اور کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر آئیں میرے پاس۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ نرمین پوچھنے لگی کہ کیوں کروا رہے ہیں ٹیسٹ؟ تب میں نے کہا کہ میں بھی کروا رہا ہوں، صحت کا خیال رکھنا اچھی بات ہوتی ہے۔ خیر، اسے باتوں میں الجھا دیا۔ ٹیسٹ کے رزلٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیوی کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، ان کے اندر کچھ مسائل ہیں۔ میں نے دوا تو لکھ کر دے دی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں۔ ایک مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوتا تو دوسرا سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میں سچ میں پریشان ہو گیا تھا کہ کیا میری بیوی کو کوئی دماغی خلل ہے؟ یہ کیسی بیماری ہوگی؟ کیا اس کا کوئی علاج بھی ہوگا؟ کیا ہماری زندگی ایسے ہی رہے گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب میں پتہ لگانے کے لیے بےتاب تھا۔ اس لیے میں نے ماہر نفسیات کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں ماہر نفسیات کے پاس جانا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کسی واٹس ایپ پر پہلے نرمین کو سمجھانا بہت مشکل کام تھا۔ کیوں، کہاں جایا جا رہا ہے؟ خیر، اس کو ایسے سمجھانا کہ میرا اپنا چیک اپ ہے، جس کے لیے چیک اپ کے لیے جانا بھی ضروری ہے۔ تب وہ مان گئی۔
ہم اس ماہر نفسیات کے پاس پہنچے، لیکن جب اس نے سوالات کرنا شروع کیے اور زیادہ تو وہ نرمین کی طرف رہی تو نرمین سمجھ گئی۔ اس کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس وقت تو اس نے کوئی جواب نہ لیا، لیکن گھر آ کر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ مجھے امی کی طرف چھوڑ آئیں۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ یہ معمول کی طرح اپنی امی سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد میں واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اب بات میری امی اور بہنوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ میری بہن مجھ سے بہت ناراض ہوئی کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ کسی طرح میری ایک ملاقات نرمین سے کروا دو، کیونکہ اس نے مجھ سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ سبھی حیران ہو رہے تھے کہ کبھی ان کے درمیان کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہ ہوئی تو اچانک ایسی کیا بات ہو گئی کہ نرمین ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے۔ میری سب بہنیں بھی مجھے یہ ذمہ دار قرار دے رہی تھیں اور بہنوئی تو بہت ہی ناراض ہو گیا۔ میں نے بہنوئی کو تھوڑا سا اعتماد میں لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ میں خود ہی اپنے سسرال چلا گیا اور سیدھا جا کر اپنے سسر سے بات کی کہ میں نرمین کو لینے آیا ہوں، اسے بلا دیں۔ وہ تو شکر ہے میری ساس سمجھدار تھی، انہوں نے مجھے نرمین کے پاس بھیج دیا۔ پھر میں نے اس سے اپنے طریقے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک دفعہ میری بات مان لو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ ہاتھ جوڑ کر میں نرمین کو منا کر لے آیا۔ پھر اس رات بیٹھ کر میں نے اس کو تمام بات بتائی کہ کس طرح میں نے تمہیں کھڑکی سے اس طرح شرٹ کو گلے لگاتے دیکھا تھا۔ میں صرف اپنی اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر نرمین بہت رونے لگی، اتنا زیادہ روئی کہ روتے روتے نڈھال ہو گئی، لیکن بالآخر وہ ماہر نفسیات کے پاس دوبارہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ چیز بہت اچھی رہی، کیونکہ جب انسان خود تیار ہو جاتا ہے ذہنی طور پر تو پھر مسئلے کا حل زیادہ اچھے طریقے سے نکل آتا ہے۔ جب جیسے جیسے ماہر نفسیات اپنے سیشن مکمل کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ میں اور نرمین جہاں پر حیران بھی ہو رہے تھے، وہاں ہمیں تسلی بھی ہو رہی تھی کہ مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ جب تمام سیشن مکمل ہونے کے بعد ماہر نفسیات نے صورتحال ہمارے سامنے رکھی تو نرمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں بھی حیران پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ نرمین کے اس تمام رویے کی جڑ اس کے بچپن سے جڑی ہوئی تھی۔ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والدین کے درمیان جھگڑا دیکھا تھا۔ سارے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، تو اچانک والدین کے جھگڑے سے آنکھ کھولتی اور مار کٹائی دیکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب جھگڑا دیکھ کر اس کے لاشعور میں اس قدر شدید خوف بیٹھ چکا تھا، جو اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وہ اسد سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن جب وہ بطور شوہر اس کے سامنے آتا تھا تو وہ خوفزدہ ہو کر اس کے احساسات منجمد ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کے لاشعور میں وہی بچپن کا اس کے والدین کے جھگڑوں کا خوف بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ بیزار ہے، اس کا منہ بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کی اپنے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی تھی۔ ماہر نفسیات نے بتایا کہ بہت اچھا کیا جو آپ بر وقت یہاں میرے پاس آ گئے، ورنہ یہ چیز بڑھ جاتی اور مزید مسائل کا سبب بنتی۔ آپ دونوں کا رشتہ قائم ہی نہ ہو سکتا۔ نرمین یہ سب برداشت نہ کر سکی اور ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ یہ بات ڈاکٹر کے لیے بھی کچھ غیر متوقع تھی۔ جلدی سے نرمین کو اسپتال ایمرجنسی میں پہنچایا گیا تو اب پتہ چلا نرمین کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب باقی فیملی بھی یہی سمجھی کہ یہ اسد کی طرف سے کسی زیادہ ظلم کا شکار ہوئی ہے، اور میں اس بات پر پریشان کہ میں ساری صورتحال کو کیسے واضح کروں، ورنہ میں خود مجرم بن رہا ہوں۔ ان تمام صورتحال میں اس کے دوست نے اسے حوصلہ دیا اور مشورہ دیا کہ یہ بات ابھی کسی کو مت بتانا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات کو ویسے ہی قبول کر سکے۔ اس طرح اگر بھابھی ٹھیک بھی ہو جائیں گی تو باقی فیملی ان کو ٹھیک نہیں سمجھے گی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کو ٹھیک نہیں سمجھے گی تو مجھے بھی تو برا سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت سادہ ضرورت یہ تھی کہ دعا کی جائے کہ نرمین سے سلامت ہسپتال سے گھر واپس آ جائے۔ اللہ کا شکر ہوا کہ جلد ہی نرمین کو ہوش آ گیا اور تیسرے دن اس کو اسپتال سے ہم گھر واپس لے آئے۔ جب اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تو میں نے ایک بار پھر نرمین کے ساتھ بیٹھ کر تمام صورتحال پر بات کی
और हमने فیصلہ کیا کہ ہم یہ علاج جاری رکھیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسل ایسے کسی مسئلے کا شکار نہ ہو، بلکہ ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ یہ بات سب کو بتائی جائے تاکہ ہر والدین اس بات کا احساس کریں کہ ان کے لڑائی جھگڑوں کا ان کی اولاد کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی نرمین کے لیے یہ بات اچھی لگی اور ہم نے یہ سارا مسئلہ اپنے خاندان والوں کے سامنے رکھا، نرمین کے والدین کو بھی بتایا اور اپنی اپنی بہنوں کو بھی۔ جیسا کہ توقع تھی، صرف چند لوگ ہی تھے یا بات سمجھنے کے لیے، ورنہ باقی تو باقاعدہ ناراض ہو گئے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ خاص طور پر نرمین کے والدین نے یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف میری بہن اور بہنوئی نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم بھی اب اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ اس صورتحال کو برداشت کر سکتے تھے۔ میری امی بھی میرے ساتھ تھی، انہوں نے نرمین کو بہت پیار کیا اور کہا تم بے فکر ہو جاؤ، ہم سب مل کر اس صورتحال سے باہر نکل آئیں گے۔ نرمین کو اپنے والدین کے رویے کا ابھی تک دکھ تھا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جہاں ماہر نفسیات کے علاج کے ساتھ میرے اور نرمین کے تعلقات بہتر ہونے لگے، وہیں نرمین کے والدین نے بھی اس بات کو قبول کرنا شروع کر لیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہی تھا، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب مان جائیں اور سب درست ہو جائے۔ یہ فلمی باتیں لگتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جب انسان کے ارادے مضبوط ہوں، اللہ پر یقین ہو، آپ صحیح راستے پر ڈٹ جاؤ۔ شروع میں بہت مخالفت ہوتی ہے، لیکن آپ جمے رہو تو پھر آسانیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں۔ جب نرمین بہتر ہو گئی تو ہم ایک بار پھر وہیں ہنی مون کے لیے گئے اور پورا مہینہ لگا کر آئے۔ سچ پوچھو تو ابھی صحیح معنوں میں ہم نے خوشی سے بھرپور وقت گزارا۔ پچھلے وقت کی کڑواہٹ ہم بھول جانا چاہتے تھے۔ مجھے لگا میں کسی نئی نرمین سے مل رہا ہوں۔ اب ہمارے آنگن میں ایک پھول بھی کھل چکا ہے۔ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا۔ میری ماں بہت خوش ہے۔ میرے بیٹے عباس کو اس کی اور میرے دادا دادی کی تصویریں دکھا کر باتیں بتاتی ہے۔ وہ صرف چند ماہ کا ہے۔ دادی کی باتیں سن کر ہنستا ہے تو ہم سب ہنس پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔